پارٹ 1 میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشوں کو دیکھا، کس طرح وہ اپنی لائف میں آنے والی ہر آزمائش کو اچھے طریقے سے فلفل کرتے ہیں۔ آگے ہم پارٹ 2 میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ ہم اس پارٹ میں قربانی کی فضیلت کو بھی دیکھیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، تیرے سوا میرے دل میں کوئی نہیں، لاکھوں اسماعیل ہوں بھی تو میں وہ تیری راہ میں قربان کر دوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلا دیں۔ ان الفاظ کو محسوس کریں، تب ہمیں سنت ابراہیمی کا مقصد اور تقویٰ کا اصول سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو یہ نہیں کہا کہ اپنا بیٹا قربان کر دو، اپنی فیملی کو قربان کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، لیکن ہم یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے بار بار یہ کہتا ہے، لیکن ہم ان ساری حقائق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو جتنا مرضی جھٹلا لیں، حقیقت یہی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی تو چھری چلی ہی نہیں۔ تینوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن تینوں دفعہ چھری چلی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے۔ آج پوری دنیا جو قربانی کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا قربانی کرتی ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ ہم سب کو یہ سارا واقعہ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ دنیا کے سارے سہاروں سے منہ پھیر لو، اللہ تعالیٰ کی محبت پر کسی کی محبت نہ غالب آئے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری محبت اولاد سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی مزاج کو، انا کو قربان کرتے ہیں؟ جان تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑا کام دیا، یعنی کعبہ کی تعمیر کا اور توحید کی دعوت کا کام دیا۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مہینہ اتنا زیادہ محترم ہے۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہوگا اس مہینے میں۔ یہ محترم مہینہ ہے، اس وجہ سے حاجی اور غیر حاجی اس مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں ان 10 ڈیز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیوں اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے 5 پلرز آف اسلام بالکل کمپلیٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ توحید، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے کو تکمیل دین کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جہالت کے دور میں اہل عرب کیا کرتے تھے؟ گوشت کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے آگے رکھ دیتے تھے، اور جو خون ہوتا تھا گوشت کا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواروں پہ لگاتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت جاتا ہے نہ خون، اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا تقویٰ جاتا ہے، خالص تقویٰ، مطلب خالص قربانی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ اس بندے کی اعمال کی کوالٹی کیسی ہے۔ ہم نے اپنے تمام اعمال کی کوالٹی کو بہتر کرنا، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تقویٰ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر نیکی کا اصول تقویٰ ہے، ہر نیکی کی بنیاد تقویٰ ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کی روح تقویٰ نہ ہو؟ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ تقویٰ ہے۔ اگر یہ تقویٰ کی کیفیت نہ ہونا تو نیکی میں بھی انسان کمپٹیشنز لگاتا ہے، مقابلہ بازی کرنے لگ جاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اپنی نیکی کو کاؤنٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر تقویٰ ہو تو انسان ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ہم نے ان آیتوں کو محسوس کرنا ہے، تبھی ہمارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا۔ سنت ابراہیمی کا جذبہ دل میں نہ ہونا
تو جانوروں کے خون بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، بے روح عمل بن جائے گا، رسم تو ادا ہو جائے گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں چاہت تھی، آگ میں ڈالنے سے لے کر اولاد کی قربانی تک، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے ہی ہو کر رہنا۔ جب بندہ ان تمام جگہوں، تمام مرحلوں سے گزرتا ہے نا، تب وہ تقویٰ کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، تب وہ خلیل اللہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس مہینے کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی ہے، کیونکہ یہ مہینہ وفاداری کا مہینہ ہے، جذبہ اطاعت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی وجہ سے قرآن میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسنین کہا گیا۔ یہ اعلیٰ مقام پانے کے لیے شعور کی، سمجھ کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے دینی چاہیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ رمضان کے بعد ہمیں یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں ہم نے اپنی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے جس میں ہم نے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے اسپینڈ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا اور اپنی زندگی کا پورا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا۔ اور یہ سب کیسے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی۔ یہ سب ہم بھی تب کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ جب قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے، سمجھ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقویٰ آتا ہے انسان کے اندر، اور تقویٰ جب آتا ہے تو انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قربانی سے پہلے قربانی کی دعا کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور اس دعا کو، اس کے الفاظ کو محسوس کر کے پڑھیے گا۔ اس دعا کی کیفیت تقویٰ کو اور زیادہ آپ کے اندر پیدا کرے گی۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلم اور فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، تیرے حضور پیش ہوں اور تیرا ہی بخشا ہوا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی سادہ سی دعا ہے۔ کو پڑھنے سے ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت اور زیادہ پیدا ہوگی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ کیونکہ حابیل کی قربانی میں تقویٰ تھا، حابیل کی قربانی میں اخلاص تھا، محبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ تقویٰ ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایک چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہے، نہیں، بلکہ تقویٰ کے لیے اپنے جذبات، اپنی حیا، اپنی آزادی، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کرنی ہوتی ہے، تب تقویٰ کا اصول انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس پورے واقعے میں بی بی ہاجرہ سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کس طرح انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بالکل ویران علاقہ جہاں پہ کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، کیسے رہنا گوارا کر لیا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، پورا اعتماد کہ میرے اللہ نے مجھے اکیلا صحرا میں بھی چھوڑ دیا ہے تو اس کی حکمت ہے، چاہے مجھے سمجھ نہ آئے۔ ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی جواب کافی تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ ان کو کوئی وجہ، کوئی لوجک چاہیے ہی نہیں تھی، اس لیے کچھ اور پوچھا ہی نہیں بی بی ہاجرہ نے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب مصیبتوں میں، مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں بی بی ہاجرہ نے کیا کیا؟ کہا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم مشکل میں پھنس جائیں تو ہم تدبیریں کرنا شروع کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی توکل نہیں کرتے، بلکہ بی بی ہاجرہ نے اتنے ویران علاقے میں خود اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈا، صفا مروہ کے گرد بھاگتی رہیں، ایک بار نہیں کئی بار بھاگیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، پورا اعتماد، صبر، بغیر شکوے کے،
اور بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بند دروازے بھی اپنے بندوں کے کھول دیتا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ حج کی اور ان 10 ڈیز کی کیا فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے۔ قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہو، یعنی کہ قربانی۔ اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور آئے گا اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ، اور قربانی کا خون اس سے پہلے کہ زمین پہ گرے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، بس تم قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جس دن قربانی ہو ہمیں خوشی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان 2 حدیثوں سے ہمیں قربانی کی فضیلت کا اچھے سے پتہ چل گیا۔ اب ہم قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو۔ اس کا مطلب ہے قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر انسان جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اور اگر سال میں اس کے پاس جب قربانی آنے والی ہوتی ہے اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے، مطلب جب قربانی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں قربانی کر سکتا ہے، تو وہ لازمی قربانی کرے۔ اور قربانی کا جو جانور ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جو جانور ہے نا، فربا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، مطلب کوئی عیب نہیں اس میں ہونا چاہیے، اس کے کان بھی ٹھیک ہوں، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہوں، اور اچھا جانور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی جو ہے ہم 10 ذی الحج سے لے کے، مطلب اس کی صبح سے لے کے 12ویں ذی الحج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہو گئے قربانی کے بارے میں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا جینا مرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو بھی قبول کرے اور ہماری قربانی کو بھی قبول کرے۔ اس دفعہ بہت سارے لوگ حج میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، ہم سب کے لیے حج کے، عمرے کے دروازے کھول دے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل یہ گواہی دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو ہم پڑھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور ہم سب کو تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔